بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چچی کی کرخت آواز سے اچانک سحر کی آنکھ کھلی۔ اٹھ جا کم بخت، یہ دن چڑھایا ہے اور تو اب تک سوتی پڑی ہے۔ حویلی کی دیواروں میں آواز یوں گونجی جیسے سحر کی نیند کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ سحر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمبل کے اندر اس کا بدن سردی سے کپ کپا رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کپ کپی صرف موسم کی نہیں تھی، یہ اس خوف کی تھی جو ہر صبح اس کے ساتھ اٹھتا، ہر رات اس کے ساتھ سوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے نکلی۔ اس کے ننگے پاؤں فرش پر پڑے تو ٹھنڈے پتھر کی سختی نے اسے پوری طرح جگا دیا۔ کمرے میں ادھورا سا آئینہ لگا تھا۔ سحر نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ایک عجیب کشش تھی اس کے چہرے میں، جیسے زخموں میں چھپی کوئی روشنی۔ اس نے انگلیوں سے بالوں کو سمیٹا، پیچھے کی طرف باندھنے لگی تھی کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ چچی اندر آئی، ہاتھ میں پیتل کا جگ تھا۔ یہ بال ہی تیری نحوست کی جڑ ہیں، کٹوا دوں گی ایک دن۔ اس کی نظریں زہر اگل رہی تھیں۔ سحر نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی التجا نہ کوئی احتجاج، بس ایک سرد خاموشی اس کے چہرے پر تھی، جیسے عادت ہو گئی ہو ہر زخم سہنے کی۔ چچی نے جگ سے پانی زمین پر پھینکا جیسے اس کی موجودگی ہی ناپاک ہو۔ ردا دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں وہی چمک جو ہر بار سحر کو تکلیف میں دیکھ کر ابھرتی تھی۔ امی، میں کہتی ہوں یہ ہر روز آئینے میں خود کو تکتی ہے جیسے کوئی شہزادی ہو۔ وہ ہنسی، کڑوی اور بے رحم۔ چچی نے سحر کی چوٹی کو زور سے کھینچا۔ یہ بال کاٹے بغیر اس کی اوقات سمجھ نہیں آئے گی۔ جس دن کینچی چلے گی سمجھ آ جائے گا کہ حسن کا غرور کیسے توڑا جاتا ہے۔ سحر کی آنکھیں بھر آئیں، مگر آنسو نیچے نہ گرے۔ وہ جانتی تھی یہاں رونا بھی جرم ہے۔ چچی اور ردا باہر نکل گئیں۔ سحر نے دروازہ بند کیا، پیچھے سے کنڈی چڑھائی اور کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ باہر بارش برس رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر کی سردی زیادہ کاٹ رہی تھی۔ دیواروں سے نمی ٹپک رہی تھی اور ہر بوند کے ساتھ جیسے سحر کے اندر بھی کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اسی کونے میں اسے وہ چھوٹا سا کاغذ یاد آیا جو پچھلی رات اس کے تکیے کے نیچے ملا تھا۔ ایک سفید کاغذ جس پر ایک جملہ لکھا تھا، خاموش رہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس وقت اس نے سمجھا شاید کوئی مذاق ہے، لیکن اب جب ہر دن کی طرح پھر ایک اذیت بھرا آغاز ہوا تھا، وہ الفاظ جیسے اس کی سانسوں میں بس گئے تھے۔ وہ سوچنے لگی، آخر یہ الفاظ کون لکھتا ہے؟ کون ہے جو جانتا ہے کہ وہ خاموشی میں چیخ رہی ہے؟ کمرے کے کونے میں ایک دراڑ تھی، پرانی دیوار کی۔ اکثر وہ راتوں کو وہاں سے آتی ٹھنڈی ہوا محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھار وہم سا ہوتا جیسے کوئی سایہ ہے، کوئی بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر وہ خود ہی خود کو سمجھاتی، پاگل ہو رہی ہوں شاید۔ اچانک کھڑکی کی زنجیر ہلی، وہ جھپک کر اٹھی۔ کھڑکی بند تھی مگر زنجیر خود بخود جنبش میں آئی تھی۔ باہر گہری دھند چھائی تھی، بارش ہلکی ہو چکی تھی، اور پھر کھڑکی کی سل پر ایک سفید پھول رکھا نظر آیا۔ سحر کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس پھول کو کسی نے وہاں رکھا تھا، ابھی اسی لمحے، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی۔ بارش کی خوشبو اندر آئی۔ پھول اٹھایا، پھول بھیگ چکا تھا، لیکن خوشبو تیز تھی، کسی بہت مانوس، بہت نجی لمس جیسی۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے پھول کتاب میں رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے کتاب بند کی، ایک عجیب سا سکون اس پر چھانے لگا، جیسے کچھ ہے جو ان سرد دیواروں کے پار بھی اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اگلی صبح اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی پھول، یہی زنجیر اور یہی لمس اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز بننے جا رہے ہیں، اور اس راز کا چہرہ وہی ہوگا جس نے اس کے درد کو دیکھے بغیر سمجھا تھا۔ یہ حویلی دراصل سحر کے دادا کی تھی، جن کے انتقال کے بعد چچا نے قبضہ جما لیا۔ سحر یتیم تھی، نہ باپ کی خبر نہ ماں کی گود۔ چچی اور ردا ہی اس گھر کی مالک بن چکی تھی۔ ظاہری طور پر چچی اسے پالنے والی بنی بیٹھی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ سحر کو اپنی بیٹی ردا کے راستے کی رکاوٹ سمجھتی تھی۔ ہر کام، ہر الزام، ہر گالی سحر کے حصے میں آتی۔ کبھی صبح سویرے جھاڑو، کبھی چولہے پر جلی انگلیاں، کبھی پیٹھ پر مار کے نیل۔ حویلی کے ہر کونے میں سحر کی چیخیں گونجتی تھیں، لیکن دیواریں اتنی پرانی تھیں کہ انہوں نے بھی سننا چھوڑ دیا تھا۔ ردا کا دل جلتا تھا، کیونکہ ہر بار جب سحر حویلی کے صحن سے گزرتی، اندھیرے میں بھی اس کی خوبصورتی چمکتی تھی۔ یہی وہ آگ تھی جو دونوں ماں بیٹی کے اندر بھڑکتی رہی، اور سحر کو قدم قدم پر جلایا گیا۔ محلے میں کافی دنوں بعد کچھ رونق سی نظر آئی۔ وہ پرانی حویلی جس کے سامنے صدیوں سے بند سا دروازہ تھا، اچانک کھل گیا۔ لوگ چہمے گوئیاں کرنے لگے۔ کوئی کہتا کسی بڑے افسر کا بیٹا آیا ہے، کوئی بولتا پردیسی ہے جو یہاں کسی بزرگ کے نام پر آیا ہے۔ دن کے وقت سفید گاڑی رکی اور ایک لڑکا اترا، لمبا قد، گہری آنکھیں۔
سادہ مگر پراثر چہرہ، لباس بھی نرالا نہیں تھا، پر اس میں ایک خاص وقار تھا، جیسے وہ ہر نظر کو اپنی طرف کھینچنے کی فطری صلاحیت رکھتا ہو۔ محلے کی عورتیں چھتوں سے جھانکنے لگیں اور لڑکیاں باتوں میں کھو گئیں۔ ردا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گئی، پھر آہستہ سے چچی کو آواز دی، امی، امی دیکھو تو صحیح، کیسا لگ رہا ہے وہ، جیسے فلموں کا ہیرو ہو۔ چچی جھانک کر دیکھتی ہے، ہونٹ بھینچ کر مسکرا دیتی ہے، ہاں شکل تو ٹھیک ہے، شرافت بھی لگتی ہے، باقی دل پھینک نہ ہو۔ ردا جیسے خوابوں میں گم ہو جاتی ہے۔ اسی شام محلے کی دکان پر پہلی بار وہ لڑکا نظر آیا۔ ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی۔ دکاندار سے پوچھ رہا تھا، یہاں آس پاس کوئی پرانی چیزوں کی دکان ہے؟ دکاندار نے حیرانی سے سر ہلایا، نہیں صاحب، یہاں تو سب نیا پرانا ایک جیسا بکتا ہے۔ لڑکا ہنس کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے ردا چپکے چپکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور چچی نظر رکھے بیٹھی تھی۔ حویلی کے اندر اس دن عجیب خاموشی تھی۔ سحر نے پہلی بار برسوں بعد خود کو غیر مرئی محسوس نہیں کیا، جیسے کسی کی آنکھیں اس کی ذات کے اس پار بھی کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی جب اسے پہلی بار ایاز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نہیں، وہ اسے دیکھنے نہیں آیا تھا، نہ کوئی بات ہوئی تھی، پر جیسے ہوا میں کچھ بدل گیا ہو، جیسے وقت کی رفتار کچھ لمحوں کو ساکت کر گئی ہو۔ وہ رات عجیب پرسکون سی تھی، نہ چچی کی چیخیں، نہ ردا کی کاٹتی نظریں۔ سحر چھت پر چلی گئی۔ رات کی خاموشی میں ایک چراغ چل رہا تھا۔ دوسری طرف کی چھت پر ایاز بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھا پر روشنی اس کے گرد تھی۔ سحر نے پلک جھپکائی، دل میں کچھ لرز سا گیا۔ کئی سال بعد ایسا لگا جیسے کوئی منظر اس کی آنکھوں کے لیے بنا ہو۔ اگلے دن ردا نے اپنے بال نئے انداز میں بنائے، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی۔ وہ ماں کے ساتھ ایاز کے گھر کے سامنے پانی ڈالنے آئی، ویسے ہی جیسے پرانی فلموں کی ہیروئن اتفاقاً راستے میں آتی ہیں۔ ایاز دروازے پر آیا، آداب کیا اور واپس چلا گیا، نہ رکا نہ دیکھا۔ ردا کی مسکراہٹ تھم گئی، مگر سحر نے کھڑکی سے سب دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بس ایک گہری سوچ تھی۔ پھر اچانک ایاز کی نظریں اٹھیں، بالکل سیدھی سحر سے جا ٹکرائیں۔ وہ لمحہ سحر کی روح میں اتر گیا۔ نہ وقت چلا، نہ آواز آئی، صرف آنکھیں، اور ان میں ایسا کچھ تھا جو برسوں کے درد پر مرہم بن سکتا تھا۔ سحر نے تیزی سے پردہ گرایا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی سانسوں کی رفتار کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں بند کیں تو وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی سکون جو پہلی بار اس کے اندر کسی نے پیدا کیا تھا۔ کمرے کے در و دیوار بھی جیسے بدلنے لگے۔ حویلی میں وہی نمی، وہی اداسی تھی، مگر ایک نرمی سے آ گئی تھی، جیسے کسی نے ہوا کو چھو کر کچھ کہا ہو اور وہ خوشبو بن کر اندر آ گئی ہو۔ چچی اور ردا کو جیسے کچھ احساس ہو رہا تھا۔ ان کی باتوں میں سحر کا نام اب اور زیادہ آنے لگا۔ یہ چپ لڑکی پتہ نہیں کیا جادو کر رہی ہے، ہر بار سامنے آتی ہے تو ایسا لگتا ہے سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ ردا جھنجھلا کر بولی، امی آپ فکر نہ کرو، میں خود بات کر لوں گی اس سے، وہ مجھ سے بات کرتا ہے دیکھنا۔ لیکن ایاز بات کرتا بھی تھا تو ردا سے ایسے جیسے ضروری ہو، جیسے شرافت کا تقاضا ہو، جبکہ سحر کے لیے اس کی خاموشی میں آواز تھی۔ وہ لفظ نہیں بولتا تھا، مگر سحر سب کچھ سن لیتی تھی۔ کوئی دن تھا جب وہ گلی میں سے گزرا اور سحر دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے رک کر آہستہ سے سلام کیا۔ سحر نے نظریں جھکا لیں، وہ آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے قدموں کی آواز سحر کے دل کی دھڑکن سے مل گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر آواز دب جاتی ہے، تب کچھ سنا جا سکتا ہے جو دن کی روشنی میں چھپا رہتا ہے۔ سحر کی آنکھ جیسے کسی اندیکھے لمس سے کھلی، سانسوں کی نمی اس کے کانوں کے قریب تھی، جیسے کوئی بہت پاس ہو۔ ہولے ہولے سرگوشی ابھری، تم جاگ رہی ہو؟ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی، آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بغیر کچھ سمجھے کمرے سے باہر نکلی، قدموں کی چاپ زینہ پار کرتی ہوئی چھت پر پہنچی۔ آسمان پر ہلکی سی چاندنی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ سحر نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی، جیسے کسی خواب سے جاگنے کی کوشش کر رہی ہو، اور تب اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے ایاز کھڑا تھا۔ سحر کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ پیچھے ہٹی، پھر وہیں رک گئی۔ ایاز خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، نہ مسکراہٹ نہ سوال، بس اس کی آنکھوں میں ایک غیر متوقع سی موجودگی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ سحر یہاں آئے گی۔ سحر نے بمشکل آواز نکالی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایاز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے ہر وہ بات جو کہی نہ گئی ہو سمجھ گیا ہو۔ ہوا لینے آیا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، وہ آہستہ سے بولا۔ سحر کی نظریں فوراً زینے کی طرف مڑیں۔ چچی کے کمرے کی کھڑکی نیم وا تھی،
خوف کی پرچھائی جیسے اس کے دماغ پر پھیل گئی ہو۔ وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر تیزی سے نیچے بھاگ گئی۔ ایاز نے اسے روکا نہیں، بس ایک بار اس کے بالوں کی لہراتی لٹ کو جاتے دیکھا۔ صبح معمول کے برعکس خاموش تھی، نہ چچی کی چیخو پکار، نہ ردا کی طنزیہ باتیں۔ سحر کو یہ خاموشی عجیب سی لگی، جیسے کچھ آنے والا ہو۔ دوپہر میں وہ کپڑے لے کر چھت پر گئی، جہاں کل رات کا لمس اب بھی دیواروں پر گونج رہا تھا۔ وہ دھوپ میں کپڑے ٹانگ رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، آج تو تم بول سکتی ہو، کوئی ڈانٹنے والا تو نیچے ہے۔ سحر چونکی، پیچھے مڑ کر دیکھا، ایاز وہیں کھڑا تھا۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ اس کے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کا دل بیٹھنے لگا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ ایاز تھوڑا قریب آیا، آواز نرم تھی مگر سحر کے لیے کافی تھی کہ دل میں زلزلہ برپا ہو جائے۔ تم بہت چپ رہتی ہو، آواز بھی خوبصورت ہوگی، جیسے یہ بال۔ سحر کی نظریں جھک گئیں، ہونٹ کپ کپانے لگے، لیکن کوئی لفظ نہ نکلا۔ ایاز خاموش رہا اور وہ خاموشی کچھ زیادہ بولنے لگی۔ ایک عجیب کشش تھی، بے نام، نامعلوم، لیکن گہری۔ سحر کو لگا جیسے وہ سب جانتا ہے، اس کا درد، اس کا خوف، اس کی تنہائی۔ کچھ لمحے ایسے تھے جہاں دونوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن سب محسوس کیا۔ ایاز نے آہستہ سے کہا، اگر کبھی بولنے کا دل کرے تو میں سنوں گا۔ سحر بغیر دیکھے نیچے چلی گئی، پر اس کے قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، کسی اور فضا میں تھے۔ رات کو پھر وہی کیفیت، وہی سناٹا، لیکن اب سحر کو خوف کم اور تجسس زیادہ ہونے لگا تھا۔ اس نے چراغ بجھایا اور آنکھیں بند کیں، لیکن جیسے ہی نیند کی دہلیز پر پہنچی، پھر وہی احساس، جیسے کوئی بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو، بہت آہستہ، بہت نرمی سے، جیسے وہ محفوظ ہے، چاہے وہ سایہ جو بھی ہو۔ وہ آنکھیں کھولتی ہے، کمرے میں ہلکی سی روشنی ہے مگر کوئی موجود نہیں، صرف کھڑکی کے پردے ہل رہے ہیں، جیسے کوئی ابھی ابھی گیا ہو۔ دل کے اندر ایک بے چینی، ایک سنسنی سی بس چکی تھی۔ ایاز کے لفظ، اس کی خاموشی اور یہ اندیکھا لمس، سحر کو اب خود سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر شاید یہ ڈر نہیں تھا، شاید یہ کسی بہت پرانے تعلق کی پہچان تھی جو اب بیدار ہو رہا تھا۔ صبح سورج کچھ دیر سے نکلا تھا، لیکن ردا آج بہت پہلے سے تیار ہو چکی تھی۔ سفید شفون کا دوپٹہ، ہلکا میک اپ، ہاتھ میں کتاب، جیسے کوئی یونیورسٹی جانے والی لڑکی ہو۔ چچی نے اسے دیکھا تو فخریہ مسکرائی، آج تو لگ رہا ہے کسی شہزادے کے خواب پورے ہونے والے ہیں۔ ردا نے آئینے میں خود کو ایک آخری بار دیکھا، پھر نیچے چلی آئی۔ ایاز اس دن حسب معمول صبح کی چہل قدمی کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے سحر کی حویلی کے سامنے سے گزرا، جیسے وہ روز کرتا تھا، مگر آج فرق یہ تھا کہ ردا گیٹ کے باہر پانی ڈال رہی تھی، جان بوجھ کر، تاکہ جیسے ہی وہ قریب آئے کوئی بات نکلے۔ ایاز رکا، ردا نے جلدی سے کتاب گرائی۔ ایاز نے اسے اٹھایا اور آہستہ سے دیا، آپ کی کتاب۔ ردا نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ یہاں نئے ہیں نا؟ اگر چاہیں تو محلے کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہوں۔ ایاز نے نرمی سے سر ہلایا، جی شکریہ، اگر کبھی ضرورت پڑی تو ضرور پوچھوں گا۔ وہ جانے لگا تو ردا فوراً بولی، آپ روز ہماری گلی سے گزرتے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ ایاز نے لمحے بھر کو ردا کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سر جھکا کر جواب دیا، یہ گلی سیدھی لگتی ہے، شاید اس لیے۔ ردا کا چہرہ بجھ سا گیا اور وہ پلٹا تو آنکھیں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے سحر کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پردہ ہلکا سا ہلا، جیسے کسی نے چھپ کر یہ سب دیکھا ہو۔ چچی نے سحر کو پردے کے پیچھے کھڑا دیکھ لیا، سختی سے کمرے میں آ کر دروازہ کھولا اور ایک تیز تھپڑ سحر کے چہرے پر دے مارا۔ تو ہے کون جو سب کی توجہ کھینچتی ہے؟ ایک دن تیری ہنسی بھی چھین لوں گی۔ سحر نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ سے گال تھام کر سر جھکا لیا۔ وہ صدمے میں نہیں تھی، عادی تھی، لیکن آج چچی کی آواز میں کچھ اور تھا، حسد اور شاید خوف بھی۔ ردا رات کو چچی کے پاس بیٹھی تھی، وہ غصے سے بولی، امی وہ میری بات سن رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ہمیشہ سحر کو ہی کیوں دیکھتی ہیں؟ وہ لڑکی کچھ بولتی تک نہیں، پھر بھی سب کو کھینچ لیتی ہے۔ چچی نے نفرت سے کہا، تیری ماں بھی زندہ ہے، وہ یتیم ہے، لیکن لگتا ہے اس کے نصیب میں کچھ اور ہے۔ اس سے پہلے کہ قسمت اسے بخش دے، ہمیں اسے سزا دینی ہوگی۔ سحر نے وہ رات مکمل خاموشی میں گزاری، کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی، آنکھیں بند مگر نیند نہیں آئی۔ صبح جب جاگی تو تکیے کے ساتھ ایک بار پھر ایک سفید پھول رکھا تھا، اور اس بار پھول کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی بھی تھی، خاموش رہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ سحر نے وہ پرچی کئی بار پڑھ کر سینے سے لگا لی، دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، جیسے کسی نے اس کی خاموشی سن لی ہو۔ ردا نے چھت پر سحر کے کپڑے سوکھنے کے بہانے چپکے سے ان میں سوئی چبو دی تاکہ پہننے پر تکلیف ہو۔ چچی نے رات کو سحر کو روٹی دیتے ہوئے اس میں نمک کی جگہ نمکین چونا ملا دیا
اور جب سحر کی طبیعت خراب ہوئی تو طنز سے بولی، یتیموں کو تو زہر بھی میٹھا لگتا ہوگا۔ سحر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو کسی سے کچھ کہتی بھی نہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتی، پھر آخر کیوں ہر دل اس کے خلاف دھڑکتا ہے؟ اس رات سحر پھر خوابوں میں چلی گئی، پر اس بار خواب میں روشنی تھی۔ سفید لباس میں کوئی وجود اس کے قریب آیا، بالوں کو چھوا اور پھر ایک جملہ گونجا، تمہارا درد اب میرا ہے۔ سحر کی آنکھ کھل گئی مگر چہرے پر سکون تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے لیے ہے، اور یہی بات آنے والے دنوں میں اس حویلی میں طوفان لے کر آنے والی تھی۔ ایاز اکثر شام کے وقت چھت پر آ کر خاموشی سے آسمان کو دیکھا کرتا۔ ایک دن سحر کپڑے لینے چھت پر گئی اور سامنے ایاز کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی سلام، کوئی رسمی بات نہیں ہوئی، لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ایاز نے سحر کی طرف دیکھا، نظریں سیدھی آنکھوں میں جا کر ٹھہر گئیں۔ لمحہ دو لمحے میں تبدیل ہوا اور پھر ساکت وقت میں۔ تمہارے بالوں کی خوشبو، ایاز کی آواز مدھم تھی مگر سیدھی دل کے اندر جا کر ٹھہری، جیسے کسی اور دنیا کی چیز ہو۔ سحر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی اتر آئی مگر اس نے نظریں نیچے کر لیں۔ ایاز مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے جان بوجھ کر اسے وقت دے رہا ہو۔ رات کو کمرے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ہوا بند تھی مگر دروازہ ہل رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر ہلکی سی دھند تھی، لیکن آج دھند میں ایک سایہ سا کھڑا تھا، ساکت، خاموش پر موجود۔ سحر نے فوراً پردہ گرایا، دل جیسے باہر آ جائے۔ وہ کمرے کے بیچ میں بیٹھ گئی، سانسیں گہری ہو چکی تھیں۔ پھر ایک آہستہ سانس جیسی سرگوشی، جیسے بالکل قریب سے کسی نے کہا ہو، تم بہت خوبصورت ہو، تم میری ہو۔ سحر کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے خود کو سختی سے سنبھالا مگر وہ آواز، وہ کسی وہم کی طرح نہیں بلکہ ایک زندہ لمس کی طرح تھی۔ چچی کو جیسے کچھ اندازہ تو ہو چکا تھا۔ وہ اگلی صبح کمرے میں آئی اور سحر کو آئینے کے سامنے بال سنوارتے دیکھ کر چیخ اٹھی، یہ بال، یہی تو تیرا فطور ہے، کینچی لا دوں، کاٹ دوں سب؟ سحر نے کچھ نہیں کہا، کنگھی اس کے ہاتھ میں رک گئی، لیکن دل میں کسی نے جیسے آ کر ہاتھ تھام لیا ہو۔ چچی پیچھے ہٹی، آنکھوں میں نفرت اور ایک انجانی گھبراہٹ، جیسے وہ جانتی ہوں کہ کوئی ہے جو سحر کے قریب ہے اور وہ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ ردا نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ ایاز اب صرف ایک ہمسایہ نہیں رہا، اس کی خاموشی میں صرف ایک چہرہ تھا، سحر کا، اور یہ بات ردا کو اندر سے توڑنے لگی تھی۔ سحر رات کو بستر پر لیٹی، آنکھیں بند کی تو پھر وہی خوشبو، وہی لمس جو کبھی ڈراتا تھا، اب جیسے ایک آغوش جیسا لگا۔ وہ کسی گہری نیند میں جا رہی تھی جب پھر وہی آواز آئی، تم میری ہو سحر، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس بار آواز میں عزم تھا اور ایک ایسی شدت جو سحر کو خوف نہیں بلکہ سکون دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے کسی اندیکھے وجود سے وعدہ کر رہی ہو۔ ان دنوں سحر کے دن جیسے عام رہتے مگر راتوں نے عجیب سا رخ اختیار کر لیا تھا، جیسے ہر اندھیرا ایک زبان بن گیا ہو جو صرف اسے ہی مخاطب کرتا ہو۔ کئی بار سحر کو لگا جیسے شاید وہ پاگل ہو رہی ہے، کہ شاید اس کا ذہن حقیقت سے ہٹ کر کسی اور دنیا میں چلا گیا ہے۔ لیکن پھر جب ہر رات کچھ نہ کچھ نیا ہونے لگا تب اسے احساس ہوا کہ یہ وہم نہیں، کوئی موجود ہے۔ اس کی نیندیں ٹوٹنے لگیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے، لیکن کسی پراسرار تسکین نے اس کے اندر ایک نرمی بسا دی تھی۔ یہ خوف کا لمس نہیں تھا بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ آج کی رات خاموش تھی لیکن خاموشی کے اندر شور تھا۔ سحر کو اب وہ سرگوشیاں، وہ نرم لمس، وہ ہلکی سی سانسیں معمول کا حصہ لگنے لگی تھیں۔ ایک شام سحر تنہائی سے تنگ آ کر حویلی کے پرانے کمرے میں چلی گئی، وہ کمرہ جہاں دادا کی کتابیں، گرد زدہ صندوق اور ایک بوسیدہ سی خوشبو تھی۔ اکثر اس کمرے میں کوئی جاتا نہیں تھا، لیکن آج سحر کے قدم خود بخود اس طرف اٹھے۔ دیوار کے ساتھ لگا پرانا سا لکڑی کا شیلف اب بھی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ سحر نے ایک ایک کر کے ان کی گرد صاف کی اور اسی دوران ایک موٹی کالے رنگ کی جلد والی کتاب اس کے ہاتھ لگی۔ اس پر سنہری عبارت تھی، مٹی سے مان پڑی ہوئی، سایہ اور عشق۔ اس نے کتاب کھولی اور جیسے جیسے صفحات پلٹنے لگی، الفاظ اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ گونجنے لگے۔ کہانی ایک ایسی لڑکی کی تھی جو خوابوں میں ایک سایہ دیکھتی تھی۔ وہ سایہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا، کبھی اس کے کانوں میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتا اور کبھی محض اس کے قریب موجود رہتا۔ شروع میں وہ لڑکی ڈرتی تھی پر آہستہ آہستہ وہ لمس اسے اپنائیت دینے لگا۔ ایک دن وہ سایہ حقیقت میں بدل گیا، ایک جن زادہ جو بچپن سے اس پر عاشق تھا۔ سحر کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے کتاب بند کی، آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لیا۔ اس کا دماغ بھنور میں تھا، دل میں ایک سوال ابھر رہا تھا،
کیا یہ سب میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ اس رات ہوا کچھ زیادہ ہی بدلی ہوئی تھی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، لیکن اندھیرے میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ فرش پر قدموں کی آواز، دھیمی مستحکم، جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ سحر نے خود کو سمیٹ لیا، سانس روکی، مگر وہ آہٹ قریب آتی رہی۔ پھر وہی لمس، اس بار صرف بالوں میں نہیں، اس کی گردن کے پیچھے، ایک ہلکا سا ٹھنڈا لمس، جیسے کسی نے محبت سے چھوا ہو، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا جادو بھی اتر آیا ہو۔ سحر نے آنکھیں کھول دیں، تیزی سے اٹھ کر کمرے کا چراغ جلایا۔ کچھ نہیں تھا، صرف خاموشی، لیکن اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، چہرہ تپ رہا تھا اور دل کے اندر کچھ الجھا الجھا سا تھا۔ صبح صبح جب وہ نیچے آئی تو چچی اور ردا باتیں کر رہے تھے۔ یہ لڑکی راتوں کو چھت پر کیا کرتی ہے؟ کس سے ملتی ہے؟ چچی کی آواز میں شک کی بو تھی۔ ردا نے کہا، امی اس کی آنکھوں میں کچھ بدل رہا ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اور ایاز وہ بھی بدل رہا ہے۔ چچی نے فوراً فیصلہ لیا، کل رات اس کے کمرے کے باہر تالا لگے گا، بہت ہو گیا یہ ڈرامہ۔ سحر سب سن چکی تھی، اس کا دل بھاری تھا، لیکن اس کے اندر جیسے کسی نے کوئی روشنی بھر دی ہو۔ وہ جانتی تھی جو کچھ بھی ہے اب اس سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں ہے۔ نہ یہ سایہ محض ہوا تھا، نہ وہ آواز صرف وہم، اور نہ وہ لمس کسی عام انسان کا تھا۔ اس رات جب وہ سو رہی تھی، ایک بار پھر وہی سرگوشی آئی، ڈرو مت، میں تمہارے قریب ہوں ہمیشہ سے۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ خوشی کے تھے یا خوف کے، پر وہ یہ جان گئی تھی کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ کچھ ہے جو اسے دیکھتا ہے، جو اس پر اپنی موجودگی چھوڑتا ہے، اور جس نے اس کے دل کی گہرائی میں گھر بنا لیا ہے، اور وہ جو بھی ہے وہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ چچی کی آنکھوں میں اب بے چینی کھل کر ظاہر ہو چکی تھی، وہ بے چینی جو کسی اندرونی خوف سے جنم لیتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ سحر کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی حد سے باہر ہے۔ نہ وہ لڑکی کسی سے بولتی ہے، نہ باہر جاتی ہے، پھر بھی ہر روز اس کے چہرے پر ایک نئی چمک ہوتی ہے، جیسے کوئی اندھیرے میں بھی اسے روشنی دے رہا ہو۔ ردا کی بیزاری بڑھ رہی تھی، اور ایاز کی نظریں اب کھل کر سحر کا طواف کرنے لگی تھیں۔ چچی کو لگا اب وقت آ گیا ہے کسی پیر یا عامل کو بلانے کا۔ جو بھی سایہ اس لڑکی پر چھایا ہوا ہے اسے ختم کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت حویلی کے پچھلے دروازے سے ایک بوڑھا عامل اندر داخل ہوا، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی، گرد آلود کپڑے اور ماتھے پر گہری لکیریں۔ اس نے اندر آتے ہی گرد و نواح کا جائزہ لیا اور پھر سیدھا اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں سحر راتیں گزارتی تھی۔ یہی ہے وہ جگہ جہاں غیر موجود ہے، اس نے گہری آواز میں کہا۔ چچی نے ہاں میں سر ہلایا۔ عامل نے کمرے کے بیچ میں کالے رنگ کا کپڑا بچھایا، کچھ تعویذ، ہڈیاں اور جلیبیوں جیسی چیزیں نکالیں، اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ سحر کونے میں سہمی بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد عامل نے آنکھیں کھولیں۔ چچی اور ردا دونوں اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ یہ محبت عام نہیں، اس میں خون بہے گا۔ عامل کی آواز میں وہ لرزش تھی جو سننے والے کی روح تک جا پہنچتی ہے۔ چچی چونکی۔ کیا مطلب؟ جو چیز اس کے ساتھ بندھی ہے وہ کسی اور دنیا سے ہے، اور وہ اسے چھوڑنے والا نہیں۔ اگر اسے زبردستی الگ کیا گیا تو یہ دیواریں بھی سلامت نہیں رہیں گی۔ چچی نے عامل کو خاموشی سے دیکھا۔ ردا نے دانت پیستے ہوئے سحر کی طرف دیکھا۔ کیا ہماری تقدیر بھی اب اس کے بالوں کی خوشبو طے کرے گی؟ سحر کچھ نہیں بولی۔ اس کے اندر ایک آگ سی تھی، لیکن زبان بند تھی۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ جسے اپنا دشمن سمجھتی آئی تھی وہ دراصل اس کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ رات کو آسمان پر بادلوں کی گرج تھی، بجلی چمک رہی تھی، اور حویلی کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سحر بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھیں جیسے نیند سے کوئی پرانا رشتہ ٹوٹ گیا ہو۔ اچانک ایک خوشبو کمرے میں پھیلی، وہی خوشبو جو ہر بار کسی لمس سے پہلے آتی تھی۔ پردے ہلے اور کمرے میں ٹھنڈک بھر گئی، لیکن یہ ٹھنڈک خوف کی نہیں تھی۔ ایک سایہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسیں سن سکتی تھی۔ وہی ساہٹ جو نہ دھمکی دیتا تھا نہ دعویٰ کرتا تھا، بس صرف موجود رہتا تھا۔ سحر نے آنکھیں بند کیں، اور جب اس نے اپنے سر کے قریب کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس کیا تو اس کی پلکیں لرزیں۔ سایہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، نرمی سے، محبت سے، جیسے وہ کوئی خزانہ ہو جسے چھو کر وہ ہر دن جیتا ہو۔ پھر اس سائے نے سرگوشی کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے۔ یہ وہ سکون تھا جو برسوں بعد کسی لمس سے ملا تھا۔ جو خواب وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی، آج وہ اس کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا، بے نام مگر سب سے جانا پہچانا۔ اسی لمحے حویلی کے ایک کونے سے تیز چیخ کی آواز آئی۔ ردا نے اندھیرے میں کچھ دیکھا تھا،
وہ چیخ کر چچی کے کمرے میں بھاگی۔ امی امی وہ لڑکی، اس کے ساتھ کچھ ہے، میں نے اسے ہوا میں کسی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ چچی لرز اٹھی، عامل کی باتیں یاد آئیں۔ وہ سایہ جسے وہ ختم کرنا چاہتی تھی شاید وہ ختم ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ سحر نے صبح آنکھ کھولی تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، شاید برسوں بعد وہ جاگی تھی بغیر کسی خوف کے، اور آسمان اب بھی بادلوں سے بھرا تھا، جیسے کچھ طوفان ابھی باقی ہو۔ حویلی کی دیواروں میں اب کچھ بدل چکا تھا، ہر کمرے میں جیسے کوئی غیر مرئی آنکھ چھپی ہو جو سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ ردا اور چچی کے چہروں پر بے چینی نمایاں ہونے لگی تھی۔ ایاز کیا سحر کی طرف بڑھتا سکوت اور سحر کی ہر گزرتی رات میں گہری ہوتی چمک جیسے ردا کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ردا آئینے کے سامنے بال سنوار رہی تھی، چچی چارپائی پر بیٹھی پاندان سے پان لگا رہی تھی۔ امی، ردا نے زور سے کہا، کتنا سہوں؟ ایاز اب مجھ سے نظریں تک نہیں ملاتا، ہر بار بس سحر سحر سحر۔ چچی نے پان تھوکا، سر اٹھایا۔ وہ لڑکی بدشگونی ہے، چھپ کر سب کچھ ہڑپ کر جاتی ہے، ہنسی بھی، نظر بھی، نصیب بھی۔ ردا کا لہجہ زہر آلود ہوا۔ ایاز میرے لیے ہے، وہ میرا حق ہے، سحر کو ختم کرنا ہوگا امی، ختم۔ چچی کی آنکھوں میں پرانا جنون لوٹ آیا۔ وہ اٹھی، پردہ ہٹایا، باہر آنگن میں دیکھا جیسے کسی منحوس سائے کی تلاش میں ہو۔ بال، اس کے یہی بال تو اصل جادو ہیں۔ جس دن وہ کاٹ دیے، نہ اس کی خوشبو رہے گی نہ ایاز۔ چچی اور ردا نے سحر کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اسی رات جب سحر کمرے میں سو رہی تھی، ردا دبے پاؤں چھت پر گئی۔ سحر کے سوکھتے کپڑے جو رسی پر لٹکے تھے ان میں سے اس نے ایک سفید لباس نکالا، سحر کا پسندیدہ جو اکثر وہ ایاز کی آمد پر پہنتی تھی۔ ردا نے وہ لباس کمرے کے کونے میں رکھا، ماچس جلائی اور اسے جلا دیا۔ آگ کی لپٹوں میں کپڑے کی خوشبو اور ردا کی آنکھوں میں چمک، جیسے اس نے سحر کی ایک سانس جلا دی ہو۔ نیچے سحر کی نیند میں کراہٹ تھی، خواب میں وہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے کوئی اس کے جسم سے کچھ چھین رہا ہو، جیسے روشنی سیاہی میں ڈوب رہی ہو۔ اس کی آنکھ کھولی، سانس ٹوٹی ہوئی، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گئی۔ رات کے سناٹے میں چھت پر جلتے ہوئے کپڑوں کی راکھ کی خوشبو ابھی باقی تھی۔ دوسرے دن صبح وہ چھت پر گئی، رسی پر ایک بھی کپڑا نہ تھا، راکھ کے کچھ ذرات کنارے پر پڑے تھے۔ دل میں ایک خوف بیٹھ گیا جیسے کسی نے اس کی شناخت کو جلا دیا ہو۔ وہ دھیرے سے واپس آئی، بستر پر بیٹھتے ہی اس کی نظر تکیے کے نیچے گئی۔ وہاں ایک بار پھر ایک سفید پھول رکھا تھا، مگر اس بار صرف پھول نہیں، ساتھ ایک تحریر بھی تھی۔ سحر کے ہاتھ تھرتھرا گئے۔ پھول کی خوشبو اب پہلے سے تیز لگ رہی تھی۔ اس نے پرچی کھولی اور اس پر لکھا تھا، جو تمہارے بال کو چھوئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ تحریر واضح لیکن جیسے آگ میں لکھا ہو، لفظوں میں کوئی عام دھمکی نہیں تھی، اس میں جو شدت تھی وہ انسانی نہیں لگتی تھی۔ سحر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کئی لمحے اس کمرے میں ساکت بیٹھی رہی، ہاتھ پھول کو پکڑے ہوئے لرز رہے تھے اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ وہ اب جاننے لگی تھی کہ یہ سب محض ایک کھیل نہیں، کوئی کہیں بہت قریب سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی جو صرف دیکھتا نہیں بلکہ بچاتا بھی ہے۔ چچی نے اس دن باتوں باتوں میں سحر کو نیچے بلوایا۔ ان کے ہاتھ میں وہی کینچی تھی جو برسوں پہلے اس نے سحر کو دھمکاتے ہوئے دکھائی تھی۔ بال بہت الجھ گئے ہیں تیرے، انہیں کٹوا دے، سمجھا کر۔ سحر نے کچھ نہیں کہا، پر اس نے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ چچی نے کینچی میز پر رکھ دی جیسے خاموش چیلنج دیا ہو، لیکن سحر کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ اس دن پہلی بار بلکہ ایک خاموش یقین تھا، جیسے وہ جانتی ہو کوئی اس کی ذات کے گرد ایک نادیدہ حصار کھینچ چکا ہے، جو کسی انسان کی ہمت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی رات جب ردا نے دوبارہ کوشش کی کہ سحر کے کمرے میں جائے، کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کنڈی کی آواز آئی، حالانکہ کوئی اسے بند کرتا دکھائی نہیں دیا۔ ردا ہڑبڑا گئی، پیچھے ہٹی، دل میں پہلی بار ایک نامعلوم ڈر اترا۔ سحر کمرے کے اندر پھول کو کھول کر بار بار وہی الفاظ پڑھ رہی تھی، جو تمہارے بال کو چھوئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ کسی کی محبت کا انتباہ تھا، کسی کی جو شاید انسانی نہیں مگر بے حد وفادار ہے۔ رات کے وقت حویلی کی چھت پر چاندنی کا رنگ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ بادلوں کے درمیان چھپا چاند کبھی نکلتا کبھی غائب ہو جاتا، جیسے روشنی اور اندھیرے کے بیچ ایک بے قرار کھیل چل رہا ہو۔ وہی چھت جہاں کبھی سحر تنہا جاتی تھی، آج اس کے ساتھ کوئی تھا، ایاز۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، خاموش، ساکت، جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ ہوا کی ہلکی سی لہر ان کے درمیان سے گزری، سحر کے بالوں کو چھو کر ایاز کے چہرے کی طرف لے گئی۔
ایاز نے نرمی سے انہیں دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، کچھ عشق صدیوں سے چل رہے ہوتے ہیں، تمہیں محسوس ہوتا ہے یاد نہیں؟ سحر کی پلکیں جھپکیں، دل جیسے کچھ لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ وہ لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ تو ان الفاظ سے پہلے بھی اس کے دل تک پہنچ چکا تھا، جیسے وہ اس جذبے کو جانتی ہو، جیسے وہ مدتوں سے اس کی روح کے کسی نہا گوشے میں چھپا بیٹھا ہو۔ ایاز نے آگے بڑھ کر سحر کے کندھے کے قریب آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس گرم نہیں تھا، لیکن خوفناک بھی نہیں، بس مکمل اور سچا تھا۔ سحر نے خود کو نہیں روکا، نہ پیچھے ہٹی، وہ خاموش کھڑی رہی، آنکھیں بند کیے، جیسے برسوں سے اسی لمس کا انتظار تھا۔ اسی لمحے نیچے سے ردا چھت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچی۔ وہ اپنی ماں کے کمرے سے نکلی تھی ایاز کو دیکھنے کی نیت سے، لیکن جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کے اندر سب کچھ توڑ دیا۔ سحر ایاز کے سامنے چاندنی میں کھڑی، اور ایاز اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے دنیا میں اور کچھ تھا ہی نہیں۔ ردا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، وہ پیچھے ہٹی، قدم ڈگمگائے، اور پھر وہ تیزی سے نیچے بھاگی، چچی کے کمرے میں داخل ہوئی اور ہانپتے ہوئے چیخنے لگی، امی امی وہ ایاز سحر کے ساتھ چھت پر، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی جنت ہو۔ چچی کا چہرہ زہر کی طرح نیلا پڑ گیا، وہ ایک لمحے کو رکی، پھر غصے سے کانپنے لگی۔ میں نے کہا تھا یہ لڑکی نحوست ہے، یہ سب چھین لے گی ہم سے۔ اب وقت آ گیا ہے، اسے ختم کرنا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ ردا کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ نمی دکھ کی نہیں، حسد کی تھی۔ اس نے وہ سب دیکھا تھا جو اس کا خواب تھا، اور کسی اور کی حقیقت بن گیا تھا۔ اوپر چھت پر سحر اور ایاز ابھی تک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایاز نے سحر کی پیشانی کے قریب ہاتھ لے جا کر سرگوشی کی۔ تم جانتی نہیں، لیکن میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ تمہاری خاموشی، تمہاری آنکھیں، یہ سب میرے خوابوں کا حصہ رہے ہیں۔ سحر کی آنکھوں میں اب سوال نہیں تھے، بس ایک سکون تھا، جیسے وہ جان گئی ہو کہ یہ سب کچھ بس حادثہ نہیں ہے، جیسے دل نے، بدن نے، ہر لمحے نے اس لمحے کی تیاری کی ہو۔ نیچے چچی نے صندوق کھولا، اندر ایک پرانی زنگ آلود چھری رکھی تھی، جسے کبھی اس کے دادا نے ایک جن سے لڑنے کے لیے استعمال کیا تھا، ایسا اس کا دعویٰ تھا۔ اس نے وہ چھری نکالی اور کہا، آج رات فیصلہ ہوگا، یا وہ لڑکی رہے گی یا ہماری عزت۔ اوپر سحر نے آہستہ سے ایاز کا ہاتھ تھام لیا، آنکھوں میں ایک دھیمی سی چمک تھی۔ وہ بولی نہیں، مگر ایاز نے جان لیا کہ وہ تیار ہے، سچ کو جاننے کے لیے اور اس لمس کو اپنانے کے لیے جو انسانی نہیں مگر بے حد خالص ہے۔ ہوا میں ایک سرد لہر اٹھی، جیسے کوئی طوفان راستے میں ہو۔ فیصلے کی رات شروع ہو چکی تھی، رات جیسے ایک بے رحم خاموشی اوڑے بیٹھی تھی۔ سحر کا دل کسی انجانے خطرے کے اندیشے سے بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن فضا میں کچھ ایسا ٹھہرا ہوا تھا جو معمول سے بہت مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار جو صدیوں سے خاموش تماشائی تھے، آج جیسے کسی طوفان کا انتظار کر رہے تھے۔ چچی کی آنکھوں میں وہی پرانا زہر تھا، لیکن آج کچھ اور بھی تھا، ایک جنون، ایک خونی ارادہ۔ اس نے صندوق سے کینچی نکالی، دھار پر انگلی پھیر کر تسلی کی۔ کمرے میں آتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ ایسے گونجی جیسے کوئی قیدی اپنے جلاد کی آمد سن رہا ہو۔ سحر بستر پر بیٹھی تھی، بال کھلے، آنکھیں نیچی، لیکن دل کی دھڑکن صاف سنا جا سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، مگر کیا، یہ ابھی تک پردے کے پیچھے تھا۔ چچی نے دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگائی، ہاتھ میں کینچی چمک رہی تھی۔ اس کی آواز میں زہر ٹپکنے لگا، بس آج تیرے بال قبر میں دفن ہوں گے، دیکھتی ہوں وہ کون سا سایہ ہے جو تجھے بچاتا ہے۔ سحر پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگ گئی، لیکن اس بار خوف سے نہیں، ایک عجیب سی پرسکون خاموشی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کوئی آ رہا ہے، کوئی جو اس کی سانسوں کے بندھن میں چھپا بیٹھا ہے۔ چچی آگے بڑھی، سحر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا، کینچی چلانے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایک تیز آندھی کی طرح ہوا اندر آئی، چراغ بجھ گیا اور کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ پردے دیواروں سے ٹکرانے لگے، پنکھا بغیر بجلی کے چلنے لگا، اور در و دیوار لرزنے لگے جیسے پوری حویلی سانسیں لینے لگی ہو۔ چچی گھبرا کر پیچھے ہٹی، اور تب دروازے میں ایاز کھڑا تھا، نظریں سرخ، چہرے پر کوئی مانوس چمک نہیں، بلکہ ایسی روشنی جس میں آگ چھپی ہو۔ وہ انسان لگتا تھا، لیکن اس لمحے کچھ ایسا تھا جو انسانی حد سے بہت آگے تھا۔ ایاز نے قدم اندر رکھا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں دھند پھیلنے لگی۔ چچی نے کینچی گرا دی، آنکھیں پھاڑ کر ایاز کو دیکھا۔ تو انسان نہیں؟ وہ چیخ اٹھی، پیچھے ہٹتے ہٹتے زمین پر گر گئی، کپکپاتی آواز میں کچھ پڑھنے لگی جیسے کوئی وظیفہ۔
لیکن الفاظ ٹوٹے بکھرے۔ ایاز کی آواز کمرے میں گونجی، گہرے سنجیدہ لہجے میں۔ یہ لڑکی میری امانت ہے، تم نے اسے قید میں رکھا، اس کی روشنی چھیننے کی کوشش کی، اب سزا تجھے ہوگی۔ چچی زمین پر رینگتی ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی خود۔ ایاز نے ہاتھ اٹھایا اور کمرے میں گرجدار خاموشی چھا گئی۔ چچی کی آواز بند ہو گئی، جیسے زبان اس کے حلق میں جم گئی ہو۔ دھند اب پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ سحر بے حرکت، ساکت لیکن محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایاز کو دیکھ رہی تھی جس کا وجود اب مکمل بدل چکا تھا۔ اس کی پشت سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے اندر کوئی شعلہ جل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں، صرف ایک عہد تھا، حفاظت کا، محبت کا اور انتقام کا۔ ایاز چچی کے قریب گیا، جھکا اور صرف ایک جملہ کہا، جو دوسروں کا نصیب جلانے چلے وہ خود راکھ ہو جاتے ہیں۔ چچی کی آنکھیں پلٹنے لگی، اس کا جسم لرزنے لگا اور اچانک وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ پورا کمرہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ سحر نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی اور پہلی بار محسوس کیا جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جیسے سانسیں آزاد ہو گئی ہوں، جیسے زندگی نے پہلی بار اسے اپنے دامن میں لیا ہو۔ ایاز نے سحر کی طرف دیکھا اور دھند میں قدم قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، آہستہ سے اس کے قریب جھکا اور بالوں کو چھو کر نرم آواز میں بولا، اب تم مکمل ہو، تمہاری حفاظت کا وعدہ پورا ہوا۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، لیکن یہ کمزوری کے نہیں، یہ تسلیم کے آنسو تھے، جیسے اس نے پہلی بار اپنی اصل پہچان کو تسلیم کیا ہو۔ وہ اب کمزور لڑکی نہیں رہی تھی، وہ اب کسی کی امانت تھی۔ دھند آہستہ آہستہ چھٹنے لگی، کمرے میں روشنی واپس آ گئی، لیکن اب وہاں کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا۔ ایاز خاموشی سے پلٹا اور سحر نے ایک آخری بار اس کی آنکھوں میں وہ سوال دیکھا جس کا جواب ابھی آنا باقی تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب کچھ تھم سا گیا تھا، سحر چھت پر کھڑی تھی۔ ہوا میں عجیب سی نرمی تھی، لیکن دل میں بے چینی کی ایک لہر اب بھی باقی تھی۔ وہ سب جو کچھ ہوا اچانک، غیر انسانی اور ناقابل فہم تھا، لیکن اس لمحے ایاز کے لمس نے، اس کی موجودگی نے جیسے سب کچھ درست کر دیا تھا۔ سحر کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں، روشنی اور اندھیرے کے بیچ۔ اس نے ایاز کو دیکھتے ہوئے وہ سوال پوچھا جو دل میں مدتوں سے بند تھا، تم کون ہو؟ ایاز خاموش رہا، جیسے ہر لفظ کو تول رہا ہو۔ پھر اس نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، میں وہ ہوں جس نے تمہارے آنسو چھوئے جب دنیا نے تمہیں نہیں دیکھا۔ سحر کی پلکیں تھرکی، ایک سرد سانس اس کے چہرے سے ٹکرائی، لیکن اس میں خوف نہیں تھا، محبت تھی، مان تھا۔ ایاز چند قدم پیچھے ہٹا اور دھیرے دھیرے بولا، میں جن زادہ ہوں، وہ مخلوق جو انسانوں سے الگ ہے لیکن ہر احساس رکھتی ہے۔ میں تمہاری ماں کی دعا سے تمہارے ساتھ جڑا، اس نے تمہاری حفاظت کے لیے مجھے پکارا تھا، میں تب سے تمہاری روح کے ساتھ بندھا ہوں۔ تم میری ہو سحر۔ سحر جیسے پتھر کی ہو گئی، لمحے بھر کو سب کچھ رک گیا، صرف دھڑکن باقی تھی۔ وہ خالی آنکھوں سے ایاز کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب سچ ہے۔ آواز بند، زبان بے جان، صرف ایک سوال اندر ہی اندر گونج رہا تھا، تم جن اور پھر بھی اتنے نرم؟ ایاز نے سحر کے قریب آ کر اس کا چہرہ تھاما۔ نرم ہونا کمزوری نہیں سحر، یہ وہ طاقت ہے جو صدیوں میں صرف ایک بار پیدا ہوتی ہے۔ پھر جیسے وقت تھم گیا، سحر نے دھیرے سے قدم آگے بڑھایا اور ایاز کے سینے سے لگ گئی۔ وہ جذبے جو برسوں تک دبا دیے گئے تھے، وہ لمس جو کبھی مکمل نہیں ہوا تھا، اب مکمل ہو رہا تھا۔ ایاز کی گرم سانس سحر کے کانوں میں سرسرائی، تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اس رات وہ دونوں چھت پر بیٹھے رہے، چاندنی ساکت تھی، ہوا میں خاموشی، لیکن دونوں کے بیچ ایک ایسا رشتہ جنم لے چکا تھا جو کسی الفاظ کا محتاج نہیں تھا۔ کچھ دن بعد سحر اور ایاز حویلی سے رخصت ہو گئے۔ چچی ہوش میں آ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی، اس کے اندر جیسے کوئی خاموش موت واقع ہو چکی تھی۔ ردا کی آنکھوں میں صرف خالی پن رہ گیا۔ ایاز اور سحر ایک ایسی جگہ نکل گئے جہاں نہ ماضی کی پرچھائیاں تھیں، نہ کسی کی بد دعائیں۔ اب وہ ایک نئی جگہ پر تھے، شہر سے دور، پہاڑوں کے دامن میں، درختوں سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا گھر، لکڑی کا دروازہ، سبز پردے اور باہر کھڑکی کے سامنے ایک سنگ مرمر کی بینچ۔ سحر اب وہی سحر تھی، لیکن اس کے اندر جو روشنی تھی وہ بدل چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اصل سکون کسی انسان کے ہونے سے نہیں، بلکہ اس لمس سے ہے جو روح تک پہنچے۔ ایاز اب زیادہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک گہرا عشق چھپا ہوتا۔ وہ بات کم کرتا تھا، مگر جب کرتا تو سحر کو دنیا کی سب سے خاص مخلوق بنا دیتا۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پرانی کتابوں میں کچھ لکھتی، کبھی اپنے خواب، کبھی اپنے ڈر اور کبھی ایاز کے بارے میں۔
وہ کہانیاں جو نہ سنائی جا سکتی نہ سمجھی جا سکتی، بس صرف محسوس کی جا سکتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور خود کو دیکھتی، تب وہ لمحہ آتا جب وہ جانتی تھی کہ ایاز قریب ہے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا لیکن آئینے میں اس کا عکس کبھی نظر نہ آتا۔ تب سحر مسکرا کر کہتی، تم نظر نہیں آتے لیکن تمہارے ہونے کی خوشبو ہر طرف ہے۔ اور ایاز کی سرگوشی گونجتی، میں وہ ہوں جو تمہاری ہر دھڑکن میں چھپا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ وہ چھوٹا سا گھر ان دونوں کے لیے دنیا بن چکا تھا۔ وہاں کوئی سوال نہیں تھا، کوئی خوف نہیں، صرف دو روحیں تھیں جو مختلف تھیں لیکن ایک دوسرے کے بغیر نامکمل۔ سحر اب لکھتی تھی، کھل کر ہنستی تھی اور راتوں کو جاگ کر آسمان کو تکا کرتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ محبت کو شکل، نسل یا ذات کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کو صرف دل چاہیے اور ایک روح جو اسے سمجھ سکے۔ کبھی کبھی سحر اسے دیکھتی ہے آئینے میں، اس کا عکس نظر نہیں آتا لیکن محبت کی موجودگی ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ پہاڑوں کی گود میں چھپا وہ چھوٹا سا گھر اب سحر کے لیے صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک پناہ گاہ بن چکا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا ہو، دن کے سناٹے میں درختوں کی سرگوشیاں، رات کی خاموشی میں ایاز کی آہٹیں، سب کچھ اب زندگی کا حصہ تھا۔ وہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا، نہ ہی کسی رسم یا قانون سے بندھا ہوا، یہ رشتہ روحوں کا تھا، وقت سے پرے۔ سحر صبح آنکھ کھولتی تو کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ میں ایاز کے ہونے کا احساس پاتی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر دروازے کے سامنے بیٹھتی، جہاں ہر منظر جیسے ایاز کی نظروں سے دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن سحر لکڑی کی میز پر بیٹھی کوئی پرانی نظم لکھ رہی تھی جب ایاز اس کے پیچھے آ کر رکا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں شاید انسانوں سے نفرت کر بیٹھتا۔ سحر نے قلم روک کر پیچھے دیکھا۔ ایاز کی آنکھوں میں گہری روشنی تھی جو اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی محبت جب کسی غیر معمولی وجود سے جڑ جائے تو وہ عام جذبات سے کہیں زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ ایاز نے سحر کا ہاتھ تھاما اور دونوں گھر کے پچھواڑے بنے اس پرانے تالاب تک گئے جہاں پانی نیلے آسمان کا عکس بنے ہوئے تھا۔ ایاز جھکا، پانی میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ عکس ہے تمہاری دنیا کا اور میں اس دنیا سے ہوں جس کا عکس بھی نہیں ہوتا، مگر تم نے مجھے شکل دی، نام دیا، مان دیا۔ سحر خاموشی سے اس کے قریب آئی اور بولی، اور تم نے مجھے خوف سے آزاد کیا، مجھے بتایا کہ محبت شکل یا شناخت نہیں مانگتی، صرف احساس مانگتی ہے۔ ایاز نے دھیرے سے سحر کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس لمحے پہاڑوں کی ہوائیں جیسے رک گئیں، سب کچھ ساکت ہو گیا، وقت، جگہ، دنیا، صرف ایک لمحہ باقی رہ گیا، آزادی کا لمحہ۔ اس دن کے بعد سحر نے حویلی کے خواب دیکھنے بند کر دیے، نہ چچی، نہ ردا، نہ وہ کینچی، نہ وہ چیخیں، سب پیچھے رہ گیا۔ وہ خواب جو کبھی خوف کی شکل میں آتے تھے اب گلابی دھند میں بدل گئے تھے۔ ایک شام سحر پہاڑی راستے سے نیچے جا رہی تھی گاؤں کے بازار کی طرف، جب ایک بوڑھی عورت نے اسے روک کر کہا، بیٹا، تمہارے ساتھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی روشنی بہت تیز ہے۔ سحر نے پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ واپسی پر جب وہ گھر آئی تو ایاز ویسے ہی دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ہوا اس کے گرد ہلکی سی حرکت کر رہی تھی جیسے وہ ہر شے کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہو۔ سحر نے ہاتھ میں پکڑے تازہ پھول اسے دیے اور کہا، یہ خوشبو تم سے کم ہے لیکن تمہارے بغیر بے معنی ہے۔ ایاز نے پھول لے لیے اور جواب میں فقط آنکھیں بند کیں، جیسے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ رات کو سحر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنی چوٹی کو کھول کر بال بکھیرے اور دھیرے سے بولی، اب میں تمہاری ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اسے پتہ تھا پیچھے کھڑا ایاز مسکرا رہا ہے، اس کا عکس آئینے میں نہ سہی، اس کی محبت ہر دھڑکن میں گونج رہی تھی، اور اس لمحے شاید تاریخ کے صفحات پر ایک غیر معمولی محبت نے اپنی جگہ بنا لی۔ آخر میں وہ صرف یہ جانتی تھی، محبت جب سچ ہو تو وہ وجود سے پرے، نظر سے ماورا اور وقت سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔